بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اسلام چینل۔ محترم عزیز دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو سلطان ملک شاہ کے متعلق۔ ناظرین محترم، الپ ارسلان کے وصال کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا اور آپ کے چاچا قاور بن جعفری جو کرمان کے سلجوقیوں کا حاکم تھا، آپ کے چاچا نے آپ کی تخت نشینی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خود طالب تخت ہوا۔ ہمدان کے قریب چاچا بھتیجا میں خون ریز معرکہ ہوا، قاور کو شکست ہوئی اور میدان جنگ میں کام آیا۔ ملک شاہ نے کرمان کے علاقے پر قبضہ کر کے سلطان شاہ بن الپ ارسلان کو اس علاقے پر حاکم مقرر کر دیا۔ سلطان ملک شاہ کے دور میں سلجوقی سلطنت کو بڑی وسعت نصیب ہوئی۔ مشرق میں اس سلطنت کی سرحدیں افغانستان تک، مغرب میں ایشیائے چک تک اور جنوب میں شام تک وسیع ہو گئیں۔ ملک شاہ کے دور حکومت میں اگرچہ اس سلطنت کو کافی تقویت حاصل ہوئی، لیکن اس کے باوجود سلجوقی سپہ سالار اتذ نے شام اور مصر کے علاقوں کو متحد کرنے میں ناکام رہا، حالانکہ وہ اس سے پہلے مصر کے اندر عبدی فاطمی سلطنت کو عملاً چیلنج دے چکے تھے۔ جب اتذ نے مصر پر حملہ کیا تو بڑے مصری لشکر نے، جس کی قیادت بدر الجمالی کر رہا تھا، اس نے اتذ کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اتذ کی اس شکست کے نتیجے میں سلجوقی سلطنت افتراق و انتشار کا شکار ہو گئی۔ سیاسی اختلافات سامنے آئے، خون ریز تصادم ہوئے اور بالآخر ایک تصادم میں اتذ کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ملک شاہ نے عباسی خلافت کو اپنی خاندانی سلجوقی سلطنت میں تبدیل کرنا چاہا اور اس میں ناکام ہو گئے۔ ملک شاہ نے اپنی بیٹی عباسی خلیفہ مقتدی برم اللہ کے نکاح میں دی۔ اس خاتون سے عباسی خلیفہ کا بیٹا بھی پیدا ہوا۔ پھر ملک شاہ نے اپنی دوسری بیٹی عباسی خلیفہ المستظہر باللہ کے نکاح میں دی، لیکن خلافت اپنے نواسے کے قبضے میں نہ دے سکا۔ اسی چند دنوں کے بعد ملک شاہ کا وصال ہو گیا۔ سلطان ملک شاہ فوت ہوا اور اس کی وفات کے ساتھ ہی قوت طاقت کا وہ دور ختم ہو گیا جو 3 سلجوقی بادشاہوں میں چلا آ رہا تھا: طغرل بیگ، الپ ارسلان اور ملک شاہ۔ سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ الپ ارسلان اور ملک شاہ کے دور میں ایک شخصیت بہت نمایاں ہوئی جسے عوام نظام الملک کی شخصیت سے جانتے تھے، جو وزارت کے عہدے پر فائز رہے۔ اس عظیم المرتبت شخصیت سیرت و کردار کا مطالعہ بہت ضروری ہے، جس کی حکمت و دانائی کی بدولت سلجوقی سلطنت کو استحکام نصیب ہوا۔ نظام الملک نے بغداد میں ایک بہت بڑی درسگاہ قائم کی اور اس درسگاہ میں طلباء کے لیے وظائف مقرر کر دیے۔ نظام الملک کو علوم سے بڑا لگاؤ تھا اور علم حدیث سے تو انہیں خصوصی شغف تھا۔ آپ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میں حدیث روایت کرنے کے اہل نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والوں کی صف میں میرا بھی شمار ہونے لگے۔ آپ حافظ قرآن تھے۔ 11 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا اور مذہب شافعی کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ ہمیشہ باوضو رہتے اور جب بھی وضو کرتے تحیۃ الوضو 2 نفل پڑھتے۔ جب اذان کی آواز کان میں پڑتی تو جس حالت میں ہوتے رک جاتے اور کام سے ہاتھ کھینچ لیتے، اور جب اذان ہو چکی ہوتی تو نماز پڑھتے، اس سے پہلے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتے۔
آپ کا سن وصال 485 ہجری جمعرات کا دن اور رمضان شریف کا 10واں روزہ تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو نظام الملک نے مغرب کی نماز ادا کی اور دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ اپنے مکان سے نکلے اور باہر کی طرف چل دیے اور باطنیوں نے آپ کو چھپ کر شہید کر دیا اور وہیں کلمہ شہادت پڑھا اور جان آفرین کے حوالے کر دی، اور یوں آپ دنیا و آخرت کے ایک بادشاہ کی حیثیت سے شہید ہو گئے۔